السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ وقالوا لن تمسنا النار، اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دن کے۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لیا ہے اللہ کے پاس کوئی وعدہ؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئاتہ، کیوں نہیں جس کسی نے کمائی، کسبہ کمائی، سیئۃ برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بہ ساتھ اس کی خطاؤں نے، اس کی غلطیوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فِيهَا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تمسن النار، یہاں اس کا روٹ ورڈ جو ہے، اس کا میم سین ہے، معدودہ، عین دال دال، عدد گنتی، عہدن عہد، عین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کسبہ کمائی، قاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، سیئۃ سین واو الف ہے، احاطت گھیر لیا، ہا واو توئیں ہے، خطیئتہ خا تو الف ہے، خالدون خا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی جھوٹی آرزوؤں کی ایک مثال بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ان کے عوام جو ہے وہ دین کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ دین کو آرزوؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی لاڈلی قوم سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا پر فضیلت دے رکھی ہے، ہماری قوم سے رسولوں کا سلسلہ جاری ہوتا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ ہمارے اعمال چاہے کیسے بھی ہوں، برے ہوں یا اچھے ہوں، تو ہمیں جو ہے آخر میں جنت میں ہی ڈال دیا جائے گا۔ صرف چند دن کی بات ہے، یعنی جس وقت ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہمیں جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ہمیں نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مفسرین کے بھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ یہ جو یہودی قوم تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، جتنے دن ہم نے یعنی بچھڑے کی عبادت کی ہے اتنے دن وہ جہنم میں رہیں گے۔ خیبر کے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ تم نے جہنم میں نہیں جانا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہماری جگہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، اخسؤ فیہا، تمہیں ہی جہنم میں پھینکا جائے گا، ہم کبھی تمہاری جگہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے جس کی اللہ رب العزت جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہوتا؟ یہ سوالیہ انداز بات کو مضبوط بنانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی عہد جو ہے وہ ان کے پاس نہ تھا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ جو ہے دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نجات اور عدم نجات کا اصل قانون بیان کیا
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ تم کس نسل یا کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، اس کے ہاں تو صرف ایک چیز قابل قبول ہے اور وہ ہے ایمان و عمل۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ البتہ جس شخص یا جس گروہ نے اللہ کی نافرمانی اور گمراہی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، پھر اس گناہ اور نافرمانی نے پوری طرح اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اصرار کرتا رہا اس گناہ پر، صغیرہ گناہ جس پر انسان اصرار کرے، ہمیشہ کرتا رہے، تو صغیرہ گناہ بھی جو ہے یہ گناہوں کا ڈھیر بن جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم کہ چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ بھی جو ہے یہ جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جنگل میں چلے جائیے، ایک لکڑی اکٹھی کرتے رہے، جیسے وہ ڈھیر بن جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ایک ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اس چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ جو ہے یہ بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سیئاتن جو ہے یہاں عربی میں یہ واحد آیا ہے۔ بعض علماء کرام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے ایک بھی کبیرہ گناہ کیا و احاطت، اور اس نے اس گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہا اور وہ گناہ جو ہے وہ کرتا رہا، اصرار اس پر کرتا رہا اور اس کو چھوڑا نہیں، اس گناہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پچھلی آیت میں گناہ گاروں کے لیے وعید کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، تاکہ اللہ رب العزت کا عدل و انصاف جو ہے وہ ظاہر ہو کہ اگر وہ کفر پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا تو ایمان پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔